اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کے گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آپ اگر کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ وہ 5 نشانیاں سی ہیں، جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھا اور دل نے بے اختیار کہا یہاں کچھ ٹھیک نہیں، نہ کوئی اونچی آواز، نہ کوئی جھگڑا، لیکن پھر بھی دل بوجھل، آنکھیں پریشان اور فضا میں بے نام سی گھٹن۔ بعض اوقات گھروں کی دیواریں بولتی نہیں لیکن بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ شاید وہ گھر ظاہری طور پر چمکتا دمکتا ہو، قیمتی فرنیچر ہو، اعلیٰ پردے، معطر ماحول، لیکن اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سکون دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بتاتی ہیں اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ جو الرحمن ہے، رحیم ہے، جو بندے کے قدم پر 70 قدم آگے آ جاتا ہے، وہ جب کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو وہاں کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا صرف غربت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ کیا بیماریاں یا پریشانیاں ہی اس کی ناپسندیدگی کا نشان ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل غضب تو وہ ہوتا ہے جو بظاہر دکھائی نہ دے مگر روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہزاروں گھروں میں چمکتی گاڑیاں، کہکے، مہنگے موبائل اور دلکش سیلفیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت محبت مر چکی ہوتی ہے، دل بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں اور رب کی رحمت چھن چکی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے رزق میں کشادگی رہتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، خوشیاں آتی ہیں لیکن ٹکتی نہیں۔ وہ گھر وہ جگہ بن جاتا ہے جہاں انسان ہو کر بھی خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ اللہ کسی کے گھر سے ناراض ہے؟ کیا کوئی واضح نشانیاں ہیں؟ جی ہاں، ایسی 5 نشانیاں ہیں جو اگر کسی گھر میں نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں معمولی نہیں بلکہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ان پر فوری توجہ نہ دی گئی تو وہ گھر رفتہ رفتہ اندھیرے کا گڑھ بن سکتا ہے، جہاں سکون کی جگہ اضطراب ہوگا، محبت کی جگہ نفرت اور رحمت کی جگہ لعنت۔ یہ نشانیاں صرف دیواروں پر نہیں بلکہ دل بھی اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو اگر کسی بھی سمجھدار انسان کو بتا دی جائے تو وہ فوراً اپنے گھر کی حالت پر نظر ڈالے گا۔ یہ نشانیاں زبان سے نہیں عمل سے بولتی ہیں، اور اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی اپنے گھر یا کسی کے ماحول میں محسوس کر لی تو سمجھ جائیں اب وقت ہے کہ پلٹ آئیں، سنبھل جائیں، توبہ کریں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی گھر کے افراد میں بے اتفاقی، جھگڑے، بدگمانیوں کا بڑھ جانا۔ ایک وقت تھا جب گھروں کی دیواریں گواہ ہوتی تھی، محبت، صبر، ایک دوسرے کی عزت کی، ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے فرمان الہی سے کم نہ تھا، بھائی بھائی کی ڈھال ہوا کرتا تھا، بہنیں خیر خواہی کا نمونہ ہوتی تھی۔ مگر جب کسی گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، سب سے پہلی علامت دلوں کے درمیان سے الفت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی ہزاروں میل دور ہے۔ دلوں میں شک، بات بات پر بحث، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ناراضگیاں اور ہر ایک کا صرف اپنے مفاد کا سوچنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس گھر کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ چکا ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے شیطان کا سب سے بڑا ہدف گھروں میں فساد پیدا کرنا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یعنی شیطان تمہارے درمیان ماحول ہو، ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھے اور صلح صفائی کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو جان لیجئے کہ شیطان نے اپنے جال میں سب کو پھنسا دیا ہے، اور شیطان کو یہ موقع اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت ہٹا لی جاتی ہے۔ یہ علامت چھپی ہوتی ہیں مگر اس کے اثرات گھروں کے
کے ہر کونے میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہنسی، خوشی، سچائی، شکر گزاری سب کچھ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور لشکروں کو لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ گھر جہاں میاں بیوی ہر روز لڑتے ہوں، بچے والدین سے نفرت کرنے لگے ہوں اور خاندان کے افراد باہم رابطے سے کتراتے ہوں، وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ گھر جہاں محبت کا دروازہ بند اور شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک محبت اللہ کی رحمت سے جنم لیتی ہے اور دشمنی اس کی ناراضگی سے۔ تو جب محبت کم ہونے لگے تو یہ علامت ہے کہ اوپر والا ناراض ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، ہر کسی کو دوسرے پر شک، دل میں کینہ، زبان پر سختی اور آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے۔ گفتگو کی بجائے چیخ و پکار، مشورے کی بجائے الزامات اور برداشت کی جگہ ضد لے لیتی ہے۔ برکتیں ایسی فضا میں نہیں ٹھہرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تفرقہ ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں امن کیسے لوٹے؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ کو مناؤ، قرآن کو واپس لاؤ، نماز سے دل جوڑو اور زبانوں کو نرم کرو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے، محبت کی ایسی روشنی دیتا ہے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بس جب کسی گھر میں دیکھو میاں بیوی، والدین یا اولاد کے درمیان شدید اختلاف ہے، ہر دن لڑائی کا ماحول ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، رشتے دار ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ خطرناک علامت ہے کہ وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، اصلاح کا، معافی کا اور محبت کو واپس لانے کا، ورنہ یہ گھر گھریلو اختلافات رفتہ رفتہ بھائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو گھر اتفاق پر قائم ہو اس پر اللہ کی برکت ہمیشہ نازل رہتی ہے، اور جو گھر تفرقہ کا شکار ہو جتنا بھی شاندار ہو اللہ کے ہاں وہ ویران اور غمزدہ گنا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی تلاوت کا ختم ہو جانا۔ جب کسی گھر سے اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو جائے تو وہ گھر حقیقت میں ویران ہو جاتا ہے، چاہے وہاں سونا چاندی کے خزانے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے جو گھروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیطان اس کے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہی گھر قرآن سے خالی ہو جائے تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی تھی، اور وہ خاموشی اتر آتی ہے جو دل کو بے چین کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کا نور نہ ہو وہ گھر اللہ کی ناراضگی کی علامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ واضح حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن سے خالی گھر دراصل قبرستانوں کی مانند ہوتے ہیں، ان میں سکون کا گزر نہیں ہوتا، ان کی فضاؤں میں بے برکتی کا راج ہوتا ہے، ان کی فضا دل کو بوچھل کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بے اطمینانی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آپس کی محبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو روحانی بیماریوں کی علامت ہیں اور جن سے بچنا فرض ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جب دل میں قرآن نہ ہو پھر گھر میں کیسا ہو؟ ظاہر ہے دل کے اندھیرے گھر کے ماحول کو بھی تاریک بنا دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں اگرچہ قیمتی پردے، آرام دہ صوفے اور شاندار لائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ افراد ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ دلوں کو جوڑنے والی روحانی طاقت یعنی قرآن وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں، جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ شیطانوں کا بسیرا بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ وہ گھروں کی روحانی صفائی بھی کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی نگرانی فرماتا ہے، وہاں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں کی شدت کم ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ لیکن جب تلاوت چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ برکات واپس چلی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کسی گھر میں آپ جائیں وہاں قرآن کی کوئی صدا نہ ہو تو سمجھ لے وہ گھر اپنی روح سے خالی ہو چکا ہے۔ قرآن نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ وہ گھر کی فضا کا محافظ بھی ہے۔ اگر گھر کے بچے، مرد، خواتین تلاوت چھوڑ چکے ہیں، اگر ہفتوں اور مہینوں سے قرآن نہ کھولا گیا ہے تو اس گھر کے دروازے اللہ کی ناراضی لیے کھل چکے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہو تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو،
کیونکہ وہی آیات تمہارے گھر کے سکون کی کنجی ہیں۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی گھر میں نماز ترک کیا جانا، اس میں سر کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے بندے کا پہلا تعلق ہے اور یہی وہ رابطہ ہے جو ہر قسم کی برکتوں پر برکتیں زمین پر کھینچتا ہے۔ جب کسی گھر میں اذان کے آواز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب جماعت کا تصور محض کتابوں میں رہ جائے، جب گھر والے وقت نماز اپنی دنیاوی مصروفیات میں گم رہیں، سمجھ لیجئے وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ تو نماز ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ گھروں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ جب یہی ڈھال ٹوٹ جائے تو مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بظاہر معمولی سا کام لگتا ہے ایک نماز کا چھوڑ دینا، لیکن دراصل اس رشتے کو توڑ دینا ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غور کیجئے، یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے نماز چھوڑنے والے نہیں، بلکہ صرف غافل ہیں، یعنی دیر سے پڑھنے والے، بے دلی سے پڑھنے والے یا دل و دماغ غیر حاضر رکھ کر پڑھنے والے۔ تو پھر ان گھروں کا کیا حال ہوگا جہاں نماز کا نام و نشان بھی نہیں، جہاں فجر کی اذان محض پس منظر میں رہ جاتی ہے اور مغرب کی اذان ٹی وی یا موبائل کی آواز میں دب جاتی ہے۔ یہ غفلت دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کی پہلی آواز ہے جو گھروں کی دیواروں سے ٹکراتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس گھر کا جس کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہو، وہ گھر کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ نماز چھوڑنے والا انسان تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، لیکن اس کا گھر بھی اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپس کی محبت کم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانی زلزلہ ہے جس کی شدت ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی لیکن دلوں اور تقدیروں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ساتھ بے وفائی کی، اب دیکھ دنیا بھی تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جب نماز جاتی ہے تو سکون بھی جاتا ہے، دولت آتی ہے مگر برکت نہیں، کھانا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، نیند ہوتی ہے مگر تھکن نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے نماز نہ پڑھنے والے گھروں میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، دلوں میں نفرت، زبانوں میں تلخی اور چہروں پر بے رونقی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر ایک بے چین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں وہاں فجر کی تیاریاں کوئی منظر نہیں، عشاء کے وقت بھی لوگ بے پرواہ ہیں اور دن بھر بھی کوئی سجدہ رب کے لیے نہ ہو، سمجھ لیجئے وہ گھر اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ سجدے نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں بلکہ وہ ہر مشکل کو آسان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جس گھر میں سجدے ترک ہو جائیں وہاں نہ رحمت رکتی ہے نہ سکون ٹکتا ہے۔ ایسے گھروں کی فضاؤں میں اللہ کی ناراضگی کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کامیاب دکھائی دے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا، اپنی اولاد کے معمولات کا بنیادی ستون بنائیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے گھر پہ سایہ فگن رہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، رزق کی تنگی، برکت کا اٹھ جانا۔ ایسا گھر جس میں رزق تو آ رہا ہو لیکن دل مطمئن نہ ہو، کھانے کے بعد بھی بھوک باقی رہے، دولت ہو مگر تسلی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ایک نہایت واضح نشانی ہے۔ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس کافی کچھ ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، نوکری یا کاروبار خوب چل رہا ہے، مگر حیرت ہوتی ہے پھر بھی مہینے کا اختتام پریشانی، تنگی یا قرض پر کیوں ہوتا ہے؟ دل اس سکون کو کیوں ترس رہا ہے جو رزق کی برکت سے آتا ہے؟ اصل میں یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی گھر سے اپنی رحمت اور برکت کو سمیٹ لیتا ہے۔ برکت کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رزق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے رزق فائدہ دینا بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے، یعنی جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کریں گے۔ یہ آیات اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ روحانی تنگی رزق کی تنگی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ جب بندہ اور اس کے گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ گھر چاہے ظاہری نعمتوں میں سے بھرا ہو، اللہ اس کی برکت سلب کر لیتا ہے، وہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں، وہ آرام بے چینی میں بدل جاتا ہے اور وہ آزادی قید محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک خاموش مگر مہلک علامت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے خالی کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم نے رزق میں بے برکتی محسوس کرو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، کوئی حق تو ضائع نہیں کیا، نماز تو ترک نہیں کی۔ سچ یہی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں وقت، صحت، محبت، اولاد کی فرما برداری اور گھر کا سکون بھی شامل ہے۔ مگر جب گھر والے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب قرآن اور نماز کو پسے پس ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو وہی رزق جو نعمت تھا آزمائش بن جاتا ہے، وہی مال جسے اللہ نے خوشیوں کے لیے دیا تھا جھگڑوں، فاصلے اور بیماریوں کا ذریعہ بننے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض گھروں میں روزانہ کھانے کا شاندار انتظام ہوتا ہے، کپڑے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، گھر کی آرائش مثالی ہوتی ہے، مگر وہاں افراد ایک دوسرے سے بدظن ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں، شکر و قناعت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں اگر آپ بیٹھیں گے تو محسوس ہوگا
کہ دل کو تسکین نہیں ملتی، ذہن بوجھل ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنی رحمت اٹھا چکا ہوتا ہے، جہاں صرف مادی دنیا ہے مگر روحانی فکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی حرام کا ایک نوالا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔